الحمدللہ جی، آج کے سیشن میں ہم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 30 تک جو ہے وہ اس کا مطالعہ کیا، اور شکیل صاحب نے ان آیات کا بڑے تفصیل کے ساتھ ان کی وضاحت بھی کر دی ہے، ان کا ترجمہ بھی سنا دیا ہے، اور کافی چیزیں اس میں کلیئر ہیں۔ تو اب ہم اس کا سوال جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ تو پارٹیسپینٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ پہلے اپنے سوالات جو ہیں وہ پوچھ لیں، اگر ان کے ذہن میں آج کے لیکچر کے حوالے سے ہے تو میرا اگر کوئی سوال ہوگا تو میں بیچ میں بات کر لوں۔ تو جی پارٹیسپینٹس پلیز، آپ اگر کوئی سوال آپ کا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آیت جی جی نمبر 27 میں یہ ایک ورڈ یوز ہوا آسم، اس کا مطلب مجھے ترجمے سے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا مطلب اس کا بنتا ہے۔ ایک منٹ پہلے میں کھول لوں یہ آیت نمبر 27۔ ہاں، آسم جو ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے کہ بچانے والا، جانے بچنا، والا، اچھا بچانے ٹھیک، والا۔ شکریہ شکریہ۔ جی مزید جی کوئی سوال کسی کا ہے پلیز یو کین آسک۔ السلام علیکم سر، میرا سوال ہے کہ وعلیکم یہ جو السلام۔ حساب ہوگا یہ ان پرسن ہوگا یا سب کے سامنے ہی ہوگا؟ یہ میرا واللہ عالم ویسے تو، لیکن جو ہے وہ میرا خیال ہے یہ دونوں کیسز ہوں گے۔ یعنی ایک تو اگر ایک شخص ہے، یعنی جنرل ایک ہے، ایک عام بندہ میرے جیسا جو ہے وہ، جس کا کوئی اتنا کوئی خاص امپیکٹ نہ ہو، وہ اس کو اس کا حساب تو پروبیبلی جو ہے وہ اکیلے میں ہی ہو جائے گا۔ لیکن جو وہ لوگ جن کے بہت زیادہ کوئی فالوورز تھے، یا اس کا معاشرے میں ایک کوئی بڑا وہ تھا کہ جی یہ تو پتہ نہیں کیا چیز ہے، یا وہ کوئی ایسا تھا جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت زیادہ برائی پھیلی تھی، یا لوگ اس سے بہت زیادہ تنگ تھے، اس کا حساب جب ہوگا تو پھر ساروں کو جو ہے وہ بتایا جائے گا، جو کم از کم اس سے ریلیٹڈ تھے، جو اس کے افیکٹی تھے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بھی کر کے دکھانا ہے۔ تو پھر بہت سارے راز اس دن جو ہے وہ افشا ہوں گے، جو کسی کو اس دنیا میں جو بہت سارے راز ویسے کے ویسے ہی رہ جاتے ہیں، وہ اس دن اللہ تعالیٰ نے افشا کرنے ہیں۔ بے نظیر کا قتل کس نے کیا، ضیاء الحق کا طیارہ کس نے گرایا، فار ایگزامپل لیاقت علی خان کو کیوں مارا گیا ہمارے ملک کے حوالے سے۔ تو یہ سارے راز جو ہے وہ پھر اس دن کھلیں گے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کیوں الگ ہوا، کہ کیا وہ بنگالیوں کی وجہ سے ہوا، یا پاکستان کے یا مغربی پاکستان والوں کی وجہ سے ہوا، ایک کنفیوژن ہے ہر طرف۔ تو اس دن یہ سارے راز افشا ہونے ہیں، تو پھر جو جو کنسرن لوگ ہیں ان کے سامنے پھر جو ہے وہ لوگوں کا حساب ہوگا، جن جن کے اوپر جو جو الزامات ہیں، ذوالفقار علی بھٹو ہے، مجیب الرحمان ہے، ان کا حساب جب ہوگا تو پھر جو کنسرن لوگ ہوں گے وہ ان کے سامنے ہی ہوگا۔ باقی یہ عام لوگ ہیں جو ہمارے جیسے ہیں، ان سے کسی کا کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے۔ اگر ان کا حساب ساروں کے سامنے ہو، یعنی میرے سامنے حساب ہو رہا ہے آج سے 300 سال پہلے کے ایک موچی کا، تو کسی کو، مجھے تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، انفیکٹ کسی کو بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ میرا خیال ہے کہ ساروں کے سامنے نہیں ہوگا، لیکن یہ والا جو ہے اس طرح کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ضرور وہ سب کے سامنے کرے گا۔ جس کو بہت زیادہ عزت دینی ہوگی ان کو بہت زیادہ عزت دے گا لوگوں کے سامنے، جن کو ذلیل کرنا ہوگا ان کو ذلیل بھی کرے گا۔ اور جس کا ایک اور یہ بات بھی ہمیں قرآن مجید سے ہی پتہ چلتی ہے کہ نامہ اعمال جو ہے وہ جس کا دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ بڑا خوش خوش واپس آئے گا، جس کا پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ پریشان ہو جائے گا۔ تو جس کا نامہ اعمال جس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا
یعنی جب وہ پیش ہوا اللہ تعالیٰ کے حضور، اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، وہ خوش خوش واپس آئے گا اور پھر لوگوں کو دکھائے گا اپنا نامہ اعمال کہ دیکھو 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 میں نے ایسے ایسے، میرا کتنا اچھا نامہ اعمال ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی قرآن سے پتہ چلتی ہیں، تو اس سے ایک اندازہ سا ہوتا ہے، واللہ عالم کیا ہوگا، ہم ایک اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ جی جناب، وہی صاحب۔ سر کوئی ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا، یا مطلب ان کو بغیر حساب کتاب جو ہے وہ فارغ کر دیا جائے گا؟ ہاں ہاں، جیسے بالکل بالکل، پیغمبر 70,000 ہیں یا... لوگ ایسے۔ اب پیغمبر تو کا تو معاملہ ہی اور ہے نا۔ میں تو مطلب اپنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس میں حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ جی 70,000 لوگ ایسے ہیں جو کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ ویسے دیکھا جائے تو یہ 70,000 کو بہت بڑی وہ تعداد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت کو اگر ذہن میں رکھیں تو وہ بہت تھوڑے ہی لوگ ہیں جو کہ بغیر حساب کتاب کے ہی جا رہے ہیں۔ وہ جو گزشتہ زمانہ تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آس پاس اور کے زمانے میں اس زمانے کے زیادہ ہوں گے، بعد کے آنے والوں میں کوئی اکا دکا اس طرح کا نکلتا ہوگا، لیکن 70,000 کی فگر ہے ایک حدیث مبارکہ کے تحت۔ وہ تو پھر اب تک پورے ہو چکے ہوں گے۔ ساری باری نہیں آ رہی ہے، ہم ان میں نہیں ہے میرا خیال ہے، ہم تمہاری نظر اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ جن کا آسان حساب ہونا ہے اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرما دے۔ ہمیں تو یہی فکر ہے کہ صاحب ہوا تو پکڑے جانا ہے، بس اس کے بغیر ہی کوئی چھٹکارا مل جائے تو، ورنہ تو کوئی نہیں نہیں، حالت تو... آسان حساب یہ ہے، آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو وہ جو شخص پیش ہوگا یا ہوگی خاتون، ان کو وہ بتائے گا کہ تم نے یہ کام کیے تھے کہ نہیں کیے تھے، وہ کہے گی یا کہے گا کہ ہاں جی ہم کیے تھے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا چلو جاؤ میں نے معاف کیا۔ یہ ہے آسان حساب۔ جو سخت حساب ہے وہ یہ ہے کہ بلایا بندے کو اور اس سے پوچھا، اس سے کہا گیا کہ تم نے یہ غلط کام کیے، اور اس نے کہا ہاں جی کیے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ کیوں کیے۔ جب یہ کیوں آئے گا نا تو وہاں سے سختی شروع ہو جائے گی۔ اگر کیوں نہیں ہوتا تو پھر زندگی آگے کی زندگی آسان ہے، اگر کیوں آ جاتا ہے تو وہاں سے اس کا مطلب ہے کہ پھر مشکل، کیونکہ نو بڈی کین گیو اینی جسٹیفیکیشن وٹ ایور آف ہز مس ڈیڈس۔ انسان ایسے ہوں گے ظاہر ہے کہ جو کہیں گے جی جو سارا جھوٹ ہے، جی ہم نے تو کیا ہی نہیں تھا، پھر ہاتھ پاؤں اور وہ زبان بولے گی، وہ تو سارا کچھ ایک الگ ہے۔ لیکن باقی عام لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آسان حساب یہ ہے کہ ان کو بلا کے ان کو صرف جتلا دیا جائے کہ تم نے یہ برے کام کیے تھے، اور وہ ایکسپٹ کرے ظاہر ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے کہہ کہ جاؤ چھوڑو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ جی، اور پارٹیسپینٹ میں کسی کا سوال ہے؟ جی نہیں۔ اچھا اشکیل صاحب، ایک اور آپ نے بات بتائی کہ اس میں ترجمے میں بھی تھا اور آپ نے اس کی وضاحت بھی کی تھی کہ انسان کا چہرہ اور آنکھیں جو ہیں وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں اس کی پرسنالٹی کو، اس کی سوچ کو، وہ کیا ہے۔ وہ جو اچھے مال جو لوگ کرتے ہیں ان کے چہرے میں ذرا جو ہے وہ روشن چہرہ ہوتا ہے اور سکون ہوتا ہے، اور جو برے مال کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسے ہی وہ چہرے سے پہچانے جائیں گے لوگ، کہ ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ایک بے سکونی کی کیفیت ہوتی ہے، یا وہ لگتا ہے کہ یہ کوئی نیک لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ مطلب اسی حوالے سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایک نالج بھی ہے، جو جو فیس ریڈنگ از اے نالج، تو یہ مطلب اس کی یہ ایک ایگزسٹ کرتا ہے ایز اے اکیڈیمک سبجیکٹ، یا اس کو کیسے ہم ایکوائر کر سکتے ہیں؟
ایکوائر کرنے کا تو دیکھیں، اس کو جو ہے نا، اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایکوائر کرنے کا طریقہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن مطلب یہ دو طرح سے لوگ فیس ریڈنگ کرتے ہیں. ایک فیس ریڈنگ ہوتی ہے جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آبزرویشن کی پاور دی ہوئی ہو. ایسے لوگ موجود ہیں کہ آپ ان کو کسی شخص کی صرف تصویر دکھا دیں تو وہ بتا دے گا کہ یہ بندہ اچھا ہے، برا ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے یا اس کے اندر یہ برائی ہے. ایسے لوگ میں جانتا ہوں، اس طرح کے لوگ موجود ہیں. اپنے آبزرویشن کی پاور کی وجہ سے وہ ظاہر ہے کہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے، اور اس کو وہ اپنی اس آبزرویشن کو پھر وہ تھوڑا نکھارتے ہیں. یعنی اس کو پریکٹس میں لا کے، بار بار کی پریکٹس میں لا کے پھر اسے نکھارتے ہیں، اور اس میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اس کو وہ ٹھیک کرتے ہیں. دوسری جو ہے وہ علم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ دے دے. وہ پھر اس میں آبزرویشن کی پاور نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہوتا ہے کہ جو بندے کا چہرہ سامنے آتا ہے تو وہ اس کی جو شخصیت کے جو اچھی باتیں اور برے پہلو ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس انسان کے اندر یہ خامیاں ہیں اور یہ خوبیاں ہیں. تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں. اس میں کوئی ایس سچ کوئی اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کسی طرح سے سیکھا جا سکتا ہے تو آئی ڈونٹ نو اس طرح کی کوئی کلاسیں ہوتی ہے جس میں اس کو اس طرح سے سکھایا جاتا ہو. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسی کوئی چیز ہے. یہ دو ہی میرے علم میں تو ہیں. جی شکریہ شکیل صاحب. میرا خیال ہے مزید کوئی سوال نہیں ہے پارٹیسپینٹ کا، تو پھر اگر آپ اجازت دیں تو ہم آج کے سیشن کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. جی جی، بسم اللہ. اس دعا کے ساتھ ہم یہ ختم کرتے ہیں جی آج کے سیشن کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور آسان طریقے سے اللہ کا پیغام آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے جی. آمین. السلام علیکم آمین. ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.